73 سال ہو گئے آپ کی ہمارے سٹیجوں سے مختلف ناموں سے نعرے تو بلند ہوتے ہیں، کہیں نظام مصطفیٰ، کہیں اسلامی نظام۔ ارے ہم نے کیا دین کو نافذ کرنا ہے؟ ہم تو اپنی اصطلاحات سے نہیں نکل سکے آج تک۔ ہم اسلامی نظام کہنے کے لیے تیار نہیں، آپ نظام مصطفیٰ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ 73 سال ہو گئے پاکستان بننے کے بعد کے نوجوان آج بڑھاپوں کے بعد قبروں میں چلے گئے، اور تاریخ ختم نبوت 1974 میں جو تھی، آج اس کے غازی مجاہد وہ بھی قبروں کو چلے گئے۔ آج چوتھی نسل پاکستان میں ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، یار وہ اسلام جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا وہ اسلام نافذ تو کر کے دکھاؤ۔ جب بھی کوئی طالع آیا اس نے ہمیں تقسیم کیا اور اپنے مقاصد کو استعمال کیا اور اپنی حکومت کو طوالت دی، اور اقتدار سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ چلا گیا۔ ہمیں اس کے بعد پھر سمجھ آئی خدا کے لیے اگر آپ لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے، اپنے الگ الگ 1.5 اینچ کی مسجدوں کو باقی رکھیں گے، اپنے تشخصات کو اسلام کی وحدت کے تشخص میں غوطہ زن نہیں کرو گے، 73 سال اور بھی گزر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی 20 سال کی نسل پاکستان میں اور بیرون پاکستان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو شروع ہے نا نورانیت کی، کہ بریلوی نورانی نور کہتے ہیں حضور کو، تو میں نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے؟ میں اس میں مصروف ہوں کہ میں تو حضور کو نور مانتا ہوں جو بشر کہتے ہیں، میں نے ان کو کس طرح دندان شکن جواب دینا ہے؟ میں اس میں مصروف ہوں کہ میں نے نعرہ رسالت لگوانا ہے، آپ اس میں مصروف ہے کہ ہم نے شان رسالت ہی کہہ دیں۔ بھلا یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ کوئی اختلاف ہے؟ اگر شان رسالت قرآن میں نہیں ہے تو نعرہ رسالت بھی تو قرآن میں نہیں، وہ لگاتے ہو تو اس کے لگانے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر ہم نہ بھی لگائیں نعرہ رسالت، شان رسالت پر ہم گزارا کر لیں تو کون سا اسلام کو فرق پڑتا ہے؟ اس 20 سال کی نوجوان کو کیا آپ نے ختم نبوت سمجھائی ہے؟ نعرہ رسالت بھی لگا، دونوں ہاتھیں اٹھا کے شفاعت رسول قادری، شفاعت رسول قادری، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، ختم نبوت، اتحاد امت۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ابو بکر صدیق کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کے، ہم عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، علی المرتضیٰ کے، امام حسن حسین کے۔ ابھی تو میں بغداد تک نہیں گیا ورنہ ٹائم اور لگ جاتا، جو ہم نعرہ غوثیہ بھی لگاتے ہیں نا، کیونکہ مدینہ سے بغداد کا سفر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں نا اس میں پھر میں نعروں پر پابندی لگا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگے نا تو لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ نعرہ توحید پر اگر بند ہو گئے، لو جی یہ تو وہابیوں والا نعرہ ہے۔ اچھا اگر نعرہ توحید کے بعد نعرہ رسالت لگا تو اس کے آگے نعرہ نہ لگا تو کہتے ہیں لو جی یہ تو بریلویوں والا نعرہ ہے۔ پھر آگے نعرہ نہ لگے خلافت راشدہ کا تو کہتے ہیں تو شیعہ ہیں تو نہیں ہے، کہیں خلافت راشدہ کا نعرہ نہیں لگا رہے۔ ان نعروں میں ہم تقسیم ہو کے رہ گئے۔ خدا کے لیے ان تقسیمات سے باہر نکلیے، اور باہر نکلیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے، ہاتھ تھامیے، اس لیے کہ اگر آپ ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں تو اکٹھا ہونا ہوگا۔
اور اگر محافظین ختم نبوت کی عظمت و وقار اور قدر و منزلت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی اکٹھا ہونا ہوگا.